السلام علیکم. یہ دوسرا لیکچر ہے آپ کے اسمبلی لینگویج کے کورس کا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اب کمپیوٹر کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی میجر ہارڈ ویئر ہے، ان کے کمپوننٹس کون سے ہیں. پریسائزلی ہم نے 3 ڈسکس کیے تھے، ایک ریم، ایک آپ کا ہارڈ ڈسک اور ایک آپ کا پروسیسر. تو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے آپ کے انسٹرکشنز فلو ہوتے ہیں فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ. تو آج اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور میں آپ کو کچھ نئے کانسیپٹس دوں گا تاکہ ہم ان کو سمجھ کر اسمبلی لینگویج کو شروع کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو in order for us to understand it more clearly آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اسٹوریج ڈیوائس ہائرارکی ہے. اور آپ کو شاید یہ آپریٹنگ سسٹم کے کورس میں پڑھا بھی دیا گیا ہوگا، لیکن اگر نہیں پڑھا تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے کورس سے لی گئی ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر یہ سارے اسٹوریجز ہیں. اس میں کچھ پرماننٹ ہیں اور کچھ ٹیمپرری ہیں. فار ایگزامپل اس میں میگنیٹک ٹیپس، آپٹیکل ڈسکس، ہارڈ ڈسکس اور سولڈ اسٹیٹ ڈسکس، یہ سارے پرماننٹ ہیں، اور یہ 3 جو ہیں یہ ٹیمپرری میموریز ہیں. اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو میموریز ہیں یہ 2 قسم کی ہیں، یا یہ پرماننٹ ہیں یا یہ ٹیمپرری ہیں. تو یہ دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پرماننٹ وہ ہیں جس میں اگر کرنٹ آپ نہ بھی دیں تب بھی آپ کا ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو کرنٹ دیں گے تو پھر یہ اس کی جو وہ ہے ڈیٹا ہے یہ میموری والے میں تو سٹور رہتا ہے، لیکن آپ کے پرماننٹ والے میں بھی سٹور رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سے پرماننٹ میموریز ہیں اور کون کون سی ٹیمپرری میموریز ہیں. اس میں سے جو سب سے پریسائز اور امپورٹنٹ میموری ہے وہ رجسٹرز ہیں، اس کے بعد پھر کیشے ہے، پھر مین میموری ہے. مین میموری مطلب ریم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے دس از بٹ آف یہ جو ایسے کہہ لیں گے، یہ جو اس طرح سے لکھی گئی ہے اس ہائرارکی کی شیپ میں، تو یہ ایسے نہیں لکھی ہوئی، اس کا ایک مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میگنیٹک ٹیپس جو ہے، میگنیٹک ٹیپس آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں آپ نے دیکھے بھی ہیں. آپ کے پاس وہ جو ٹیپ کی کیسٹس ہیں جس میں گانے وغیرہ ریکارڈ ہوتے تھے، دیز آر میگنیٹک ٹیپس. وہ سب سے چیپر ڈیوائسز ہیں، سب سے سستے ڈیوائسز ہیں اور سب سے ریلائبل ڈیوائسز ہیں، اور ان کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اس سے پھر تھوڑے سے مہنگے جو ہیں وہ ہے آپ کا جو سی ڈی ہے، سی ڈیز وغیرہ، ڈی وی ڈیز وغیرہ، بلورے وغیرہ، یہ سارے آپٹیکل ڈسکس میں آتے ہیں، اینڈ دے آر ریلیٹیولی ایکسپینسو دین میگنیٹک ٹیپس، اور ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی کم ہے. اس لائن سے اندازہ کر سکتے ہیں اس کی کیپیسٹی تھوڑی سی کم ہے، یعنی اگر آپ اس میں کوئی چیز سٹور کریں گے تو وہ زیادہ سٹور ہوگی اور اس میں تھوڑی سی کم ہوگی. ٹھیک ہے؟ سملرلی پھر آپٹیکل ڈسکس کے بعد آپ کے پاس ہارڈ ڈسکس ہیں، اور ہارڈ ڈسک کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی کہ یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا کو پرماننٹلی سٹور کر سکتی ہے. تو یہ سارے پرماننٹ ڈیوائسز ہیں. ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے، آج کل تو آپٹیکل ڈسک سے کافی زیادہ ہے. تو یہ بھی آپ کی ایک پرماننٹ میموری ہے. آج کل ایک نئی ٹائپ کی ہارڈ ڈسک آئی ہے جس کو خیر نئی نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ بھی کامن ہے، جس کو ایس ایس ڈی کہتے ہیں یا سالڈ اسٹیٹ ڈسک کہتے ہیں، اور آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر یہ لگا سکتے ہیں. اس کی سپیڈ آپ کے ہارڈ ڈسک سے کافی زیادہ ہے، لیکن اس کی اسٹوریج کیپیسٹی آج کل کم ہے، یعنی یہ ٹیرا بائٹس میں ہے، لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہے کہ ٹیرا بائٹس میں ہوں، اور یہ کافی مہنگی بھی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں پرماننٹلی. جب اس لائن کو آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نئی ٹائپ آف میموری سٹارٹ ہو جاتی ہے یا اسٹوریج سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ٹیمپرری ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے. اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ریم ہے، اور ریم کے بعد پھر کیش ہے، اور اس کے بعد پھر رجسٹرز ہیں. تو یہ 3 میموریز جو ہیں یہ ٹیمپرری میموریز ہیں، اور آپ کا کمپیوٹر یہ استعمال کرتا ہے مختلف قسم کے آپریشنز کے لیے. اچھا، تو
اب بات یہ ہے کہ یہ ریم ہے کیا، یا اس کا کام کیا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، یا یہ جو کیش ہے یہ کیا چیز ہے، یا یہ رجسٹرز ہیں یہ کیا چیز ہے. تو ریم جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ چپ کی فارم میں ہم لگاتے ہیں، اور آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ فلو ہوتے ہیں فرام پروسیسر ٹو مین میموری اینڈ فرام مین میموری ٹو پروسیسر. تو یہ اس طرح کے یہ انتہائی امپورٹنٹ میموری ہے، یہ انتہائی ضروری کہہ لیں کہ میموری ہے. تو اس سے آپ کافی سارے کام کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے جتنے انسٹرکشن سیٹ ہیں وہ سارے اسی میں رن ہوتے ہیں. تو یو شوڈ نو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں آپ کے ٹیچر بتا بھی دیں گے. لیکن آج کا جو ہمارا مین مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ رجسٹرز اور یہ کیش سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں اگین میں پینٹ کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکوں. دیکھیں یہ آپ کا فرض کر لے ایک سی پی یو ہے، ٹھیک ہے. یہ لیٹ سپوز دس از سی پی یو. تو اور یہ لیٹ سپوز آپ کا ریم ہے، ٹھیک. یہ بلکہ تھوڑا سا میں اس کے قریب لکھ دیتا ہوں. یہ لیٹ سپوز آپ کا ریم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ہارڈ ڈسک ہے، یہ والی، ٹھیک ہے. یہ ہارڈ ڈسک ہے. تو لیٹ سپوز آپ نے کوئی چیز وہ کرنی ہے، یہاں سے یہاں موو کرنی ہے. تو جو سی پی یو ہے یہ جب اگر ریم سے کوئی چیز ریٹریو کرتا ہے تو یہ ایک سٹیپ ایکسٹرا کرتا ہے. میں نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ ہم یہاں سے کچھ انسٹرکشنز بھیجتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ یہاں سے یہاں ٹریول کر سکتا ہے. ریم سے سی پی یو میں بھی جا سکتا ہے اور سی پی یو سے ریم میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آئے. لیٹ سپوز آپ نے ریم میں سے اس جگہ سے کچھ انسٹرکشنز لی، اس جگہ سے، ٹھیک ہے. اتنی جگہ آپ کو چاہیے ریم سے. تو آپ نے ریم سے کہا کہ جی مجھے اپنے لائن نمبر 1 سے لے کر لائن نمبر 10 تک کا جو ڈیٹا ہے وہ مجھے ریٹریو کر کے دیں، ٹھیک ہے. تو ریم نے کیا کیا، آپ کے سی پی یو کو 1 سے لے کر 10 تک کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سی پی یو کو پرووائڈ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سی پی یو میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ ان 10 کے 10 کو سنبھال سکے یا اس کو کہیں سٹور کر سکے، ٹھیک ہے. اس کے پاس سٹوریج بہت زیادہ سکیئرس ہے، بہت کم ہے. تو اس وجہ سے یہ پورے ان 10 کے 10 ویلیوز کو یہاں پر سٹور نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے کمپیوٹر آرکیٹیکچر والوں نے، جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے کمپیوٹر، انہوں نے ایک ایکسٹرا لیئر ڈال دی ہے میموری کی، اور اس لیئر کو کیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کیشے کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو کیشے کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو کیش کہتے ہیں. تو وہ کیش کیا ہے یا کیشے کیا ہے، اس میں یہاں پر سی پی یو کے باہر ایک ایکسٹرا میموری کہہ لیں یا ایکسٹرا سٹوریج کہہ لیں کہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور اس کو کیشے کہتے ہیں. کیشے، ٹھیک ہے. کیشے کا کیا کام ہے؟ کیشے کا کام یہ ہے کہ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے. موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ یا موسٹ ریسنٹلی یوزڈ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے. موسٹ ریسنٹلی یوزڈ کیا مطلب؟ جو ڈیٹا ہم بار بار ایکسیس کرتے ہیں، تو وہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ریم سے، فرض کر لیں ریم کے لوکیشن نمبر 100 سے ہم نے ایک دفعہ ڈیٹا اٹھایا، ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا آپ کے سی پی یو میں لے گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں دوبارہ سے 100 کی ضرورت پڑی. پھر آپ کے آپریٹنگ سسٹم نے اس 100 سے ویلیو اٹھا کر سی پی یو میں لے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کے 100 کی ضرورت پڑی. تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم سمجھ جاتا ہے کہ جی یہ 100 لوکیشن پہ جو ڈیٹا پڑا ہے دس از امپورٹنٹ. تو بجائے یہ کہ آپ یہاں سے یہاں ٹریول کریں اور یہاں سے پھر آپ یہ ڈیٹا ریٹریو کریں، تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم اس 100 کو اٹھا کر یہاں رکھ دیتا ہے، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سی پی یو کو زیادہ نہیں جانا پڑتا ریم کی سائڈ پہ. وہ جلدی سے آپ کے کیا ہے کیش سے آپ کی ویلیو اٹھا دیتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو جو چیز بار بار استعمال ہو رہی ہے وہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ اٹھا کر آپ کے کیش میں رکھ دیتا ہے. تو کیشے کا کام کیا ہے کہ موسٹ فریکوینٹلی یوزڈ یا موسٹ ریسنٹلی یوزڈ ڈیٹا کو سٹور کرنا. یہ آپ کے اس کا کام ہے، کیش کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو کیش جو ہے
اس کی 3 لیئرز ہیں. ایک کو L1 کہتے ہیں, ایک کو L2 کہتے ہیں, اور ایک کو L3 کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ L3 ہے, L3 یہ L2 ہے, اور آپ کے سی پی یو کے اندر جو کیش ہے اس کو L1 کہتے ہیں. تو اس کی 3 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اگین اس میں سے سب سے تیز کون سی ہے؟ اس میں جو سب سے تیز ہے obviously وہ L1 ہے. ٹھیک ہے, L1 کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سی پی یو کے انتہائی قریب ہے, وہ بالکل سی پی یو کے اندر ہے. تو اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو اور وہ سی پی یو کے L1 کیشے میں پڑی ہے تو اٹ ول بی ریٹریو rather فاسٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز ریم میں یا ہارڈ ڈسک میں پڑی ہو تو اس کو ریٹریو کرنا آپ کے سی پی یو کے لیے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوگا, لیکن اگر اس کو ہم L1 کیشے میں رکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ نزدیک پڑی ہے. تو اس چیز کو لوکیلٹی آف ریفرنس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز لوکلی پڑی ہے تو اس کو ہم جلدی سے ریفرنس کر سکتے ہیں, جلدی سے ریٹریو کر سکتے ہیں, یا ہمیں اگر کچھ ڈیٹا چاہیے ہو تو ہم یہاں رائٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سی پی یو کے قریب ترین میموری ہے L1 کیشے جو ہے, اور یہاں ہم اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سملرلی کچھ ڈیٹا جو فرض کر لیں یہاں سے ہمیں یہ جگہ کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے. L1 کیشے میرے خیال میں KBs میں ہے. ٹھیک ہے, آج کل بھی یہ بہت کم سپیس ہے, اتنی بڑی سپیس نہیں ہے. تو اگر ہمیں کوئی چیز ایسی لگ رہی ہو کہ جو کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم انٹیلیجنٹلی اس کو اٹھا کر آپ کے L2 کیشے میں لے آتا ہے. تو L2 کیشے L1 کیشے سے تھوڑا سا دور ہے اور تھوڑا سا بڑا بھی ہے, لیکن اسٹل اٹ از نیئر ٹو یور سی پی یو, نیئرر. ٹھیک ہے, اتنی L1 کے جتنا قریب نہیں ہے لیکن پھر بھی نزدیک ہے. سملرلی آپ کے پاس سی پی یو جو ہے وہ L2 سے چیزیں اٹھا کر L3 میں بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ 3 لیئرز آپ کے سی پی یو کو اویلیبل ہیں کہ جس کو استعمال کر کے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مختلف ان لوکیشنز میں یہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہیونگ سیڈ آل دس, کیشے از اے ویری ویری امپورٹنٹ میموری کہ جس کو آپ کا آپریٹنگ سسٹم, آپ کا سی پی یو اور ریم بہت انٹیلیجنٹلی استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ کا اس کی سائز تھوڑی بڑی ہو تو آپ کا جو ریم ہے وہ اس کا کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل وہی والی ایگزامپل اگر میں دوبارہ سے آپ کو دوں کہ مجھے کچھ ڈیٹا چاہیے جو کہ ریم کے فار ایگزامپل یہاں سے یہاں تک پڑی ہے, 1 لوکیشن سے لے کر 50 لوکیشن تک پڑی ہے, اور میں ان سارے 1 سے لے کر 50 تک کا ڈیٹا جو ہے وہ ریم سے اٹھا کر سی پی یو میں نہیں لے جا سکتا. تو کچھ ڈیٹا میں اٹھا کر اس والے کیشے میں رکھ دوں گا, کچھ اٹھا کر میں اس والے کیشے میں رکھ دوں گا, اور کچھ اٹھا کر میں اس والے کیشے میں رکھ دوں گا, اور پھر سی پی یو سے کہوں گا کہ جی آپ اپنا ڈیٹا اب ریٹریو کریں. پہلے L1 سے کر لیں, پھر L2 سے کر لیں, پھر L3 سے کر لیں. تو یہ تینوں میموریز سی پی یو کے قریب ہیں, تو اس وجہ سے یہ ڈیٹا جلدی سے ریٹریو ہو جائے گا بجائے یہ کہ آپ کا سی پی یو ریم سے ریکویسٹ کرے. آئی ہوپ آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ کیش کا کیا کام ہے, یا کیشے کس طرح سے آپ کے مختلف قسم کے انسٹرکشنز کو فیچ کرتا ہے آپ کے ریم سے اور آپ کے سی پی یو سے. آپ کے سی پی یو میں اس کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو بس صرف 2 باتیں یاد رکھیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس سی پی یو کے اندر جو وہ ہے کیشے ہے اس کو لیئر 1 کہتے ہیں, اور وہ سی پی یو کے سب سے قریب ہے, سب سے چھوٹی ہے اور سب سے تیز ہے. اور جو L2 ہے وہ تھوڑی سی دور ہے L1 سے, اور تھوڑی سی بڑی بھی ہے لیکن تھوڑی سی سلو ہے. اور سملرلی L3 جو ہے وہ پھر تھوڑی سی اور دور ہے, تھوڑی سی اور بڑی ہے, اور سملرلی آپ کے ایسے کہہ لیں کہ ان دونوں سے تھوڑی سی سلو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کمپیئر ٹو ریم دیز آر ویری فاسٹ میموریز. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اس کانسیپٹ کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سی پی یو کے اندر یہ جو میں نے میموری ہیرارکی بتایا, تو جو کیش ہے یہ اس پہ ساری بات ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس ہیرارکی میں دیکھیں تو کیشے کافی چھوٹی میموری ہے لیکن کافی تیز میموری ہے, یہ سی پی یو کے بہت قریب ہے. اچھا, اب ایک اس سے بھی بہت زیادہ تیز میموری موجود ہے اور اس سے بھی کافی نزدیک میموری موجود ہے جس کو ہم رجسٹرز کہتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سی پی یو کے اندر رجسٹرز ہیں. تو رجسٹرز کیا ہیں؟ آپ کے سی پی یو کے اندر L1 کیشے ہے, لیکن آپ کے سی پی یو کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے بالکل چھوٹے چھوٹے لوکیشنز ہیں جن کو رجسٹرز کہتے ہیں.
یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں. اس میں ایسے کہہ لیں کہ بس ایک 1 اور ایک 2 اور ایک A اور ایک B اس طرح کی چیزیں ہم سٹور کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. These are the smallest locations that in your whole computer. ٹھیک ہے, یہ انتہائی چھوٹے ہیں اور یہ سی پی یو کے پھر سب سے زیادہ قریب ہے, ایون L1 کیشے سے بھی زیادہ قریب ہے. تو نیچرلی دے آر ویری فاسٹ. دیز آر دا فاسٹسٹ میموریز ان یور کمپیوٹر. اس سے تیز میموری کمپیوٹر کے اندر نہیں ہے, اس سے چھوٹی میموری آپ کے کمپیوٹر کے اندر نہیں ہے, اور اس سے زیادہ قریب میموری آپ کے سی پی یو کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب کو ہم کمبائنڈلی رجسٹرز کہتے ہیں, اور اس رجسٹرز کی پھر کافی ساری ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل ایکیمولیٹر ہے, بیس ہے, پوائنٹر ہے, پھر سیگمنٹ رجسٹرز ہیں, فلیگ ہیں, یہ سارے ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسمبلی لینگویج کا کیا کام ہے, تو میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتاؤں گا کہ اسٹڈی آف رجسٹرز. یہ جو رجسٹرز ہیں ان کو استعمال کرنا, اس سے کام لینا اور ان کو انسٹرکٹ کرنا, اس کو پروگرام کرنا جو ہے وہ اسمبلی لینگویج کا کام ہے. اسمبلی لینگویج میں ہم یہی پڑھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے جو وہ ہیں رجسٹرز ہیں ان کو کس طرح سے آپ موڈیفائی کریں گے, اس سے کیسے کام لیں گے, اس کو کس طرح سے آپ یعنی اپنے پروگرامنگ میں استعمال کریں گے. اسمبلی لینگویج کا یہی کام ہے. اور بھی ہیں, مطلب ریم بھی ہے اس میں, آپ پرماننٹ اسٹوریجز بھی ہیں, اور بھی کافی سارے کام ہیں, لیکن موسٹلی وی ول بی یوزنگ رجسٹرز ٹو پرفارم آر ٹاسکس. ٹھیک ہے, ہم اپنے لاجک وغیرہ کریٹ کرنے کے لیے ہم رجسٹرز استعمال کرتے ہیں. تو ان ادر ورڈز رجسٹرز کیا ہیں؟ رجسٹرز آر اسمالسٹ میموریز ان سائڈ دا سی پی یو. پہلی بات تو یہ سی پی یو کے اندر ہیں. دوسرا, بہت زیادہ تیز ہیں, انتہائی تیز ہیں. تیسرا, یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ مختلف قسم کے آپریشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے 2 نمبرز ایڈ کرنے ہیں, تو ہم ایک نمبر جو ہے وہ اس والے رجسٹر میں رکھ دیں گے اور دوسرا نمبر اس والے رجسٹر میں رکھ دیں گے. ان دونوں کو ایڈ کر کے اس کا رزلٹ پھر اس والے رجسٹر میں رکھ دیں گے, اینڈ سو آن. تو اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ ہم سی پی یو کے اندر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. تو رجسٹرز کا کام کیا ہے کہ آپ کے لیے ٹیمپرری آپ کے جو وہ ہے ڈیٹا ہے اس کو یعنی یہ ہولڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی فرض کر لیں آپ نے 2 نمبر ایڈ کرنے ہیں, ایک 5 ہے اور ایک 10 ہے, اور اس کا جو آنسر ہے وہ فرض کر لیں ایڈیشن کے بعد 15 ہے. تو یہ جو 5 ہے یہ ہم ایک رجسٹر میں سٹور کریں گے, لیٹ سپوز اس والے رجسٹر میں. پھر اس کے بعد یہ 10 ہے, یہ ہم فرض کر لیں اس والے رجسٹر میں سٹور کریں گے, اور اس کا جو رزلٹ ہے لیٹ سپوز وہ ہم اس والے رجسٹر میں سٹور کریں گے. جب یہ انسٹرکشن سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے اور ہمیں کچھ دوسرا انسٹرکشن رن کرنا ہو, فار ایگزامپل اس 15 کے ساتھ میں نے 5 اور ایڈ کرنا ہے, تو پھر یہ 15 تو آلریڈی یہاں پہ پڑا ہے, یہ 5 ہم ادھر یا ادھر رکھ دیں گے, اور یہ باقی کے جو وہ ویلیوز ہیں یہ اوور رائٹ ہو جائیں گی. تو ہم ان کو بار بار ہر ایک آپریشن کے لیے اوور رائٹ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسپیس کم ہے, اتنی جگہ ہے نہیں آپ کے پاس پروسیسر کے اندر. تو اس وجہ سے ان کو ہم یعنی ایک دفعہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو جائے تو دوسری دفعہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم جو رجسٹر کی ویلیوز ہیں ان کو اوور رائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسپیس کم ہے, ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یعنی ریٹریو کریں چیزوں کو اس طرح سے. ٹھیک ہے, بار. تو یہ آپ کے رجسٹرز کی کہانی ہو گئی کہ ہم کس طرح سے یعنی آپ کے کمپیوٹر میں رجسٹرز کا کیا کام ہے, یا میموری کا کیا کام ہے, یا کیشے کا کیا کام ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اس کانسیپٹ کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا میں ایک بات بھول گیا, وہ یہ ہے کہ ان رجسٹرز کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور ان میں سے کون سی ٹائپس ہیں, کس طرح سے یہ رجسٹرز ہم پروگرام کرتے ہیں, کس رجسٹر کا کیا کام ہے, کتنے ٹائپس آف رجسٹرز ہیں, کون سے رجسٹر کہاں پر استعمال ہوتے ہیں, کن انسٹرکشنز میں کون سے رجسٹر کا کیا کام ہے, یہ سارے آگے آئیں گے. فی الحال یو جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس سی پی یو کے اندر چھوٹی میموریز ہیں جن کو ہم مختلف آپریشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ان کو پروگرام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف اتنا سمجھیں, پھر بعد میں جب ہم اس کے بارے میں وہ کریں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب ایک دوسرا کانسیپٹ ہے جس کو بسز کہتے ہیں, اور آپ نے شاید انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر میں یہ پڑھا بھی ہوگا.
نہیں پڑھا تو پھر میں آپ کو آئی ہوپ یہاں سمجھا سکوں گا کہ آپ کے پاس بسز کیا ہے یا بسز کی ٹائپس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیٹ سپوز دس از یور سی پی یو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پروسیسر ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا ریم ہے. ٹھیک ہے, یہ ماؤس سے رائٹنگ میرے لیے کافی مشکل ہے تو آئی اپولوجائز فار دس. اچھا, تو سی پی یو جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے پروسیسر ہے اور آپ کا جو ریم ہے وہ میموری ہے, ٹیمپریری میموری ہے. ٹھیک ہے, تو بسز کیا ہیں, واٹ آر بسز. بسز یہ وہ اردو والا بس نہیں ہے یا انگلش والا بس نہیں ہے. کمپیوٹر کے اندر بس کہتے ہیں پاتھ کو. ٹھیک ہے نا, پاتھ راستہ, راستے کو بس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ سی پی یو ہے اور سی پی یو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ریم کے ساتھ ایک راستے سے, تو یہ جو راستہ ہے اس کو بس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی 3 قسمیں ہیں. آپ کا جو سی پی یو ہے وہ ریم کے ساتھ 3 راستوں سے کنیکٹڈ ہے. ایک یہ ہو گیا, ایک فرض کر لیں یہ ہو گیا, اور ایک فرض کر لیں یہ ہو گیا. تو 3 راستوں سے آپ کا جو سی پی یو ہے وہ ریم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا, تو یہ 3 کون کون سے ہیں. پہلا تو یہ جو یہ والا ہے اس کو ایڈریس بس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈریس, اور یہ میں لکھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھول جائے گا. یہ ایڈریس بس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو دوسرا ہے یہ ریڈ والا, لیٹ سپوز دس از ڈیٹا بس. ٹھیک ہے, ڈیٹا بس. اور یہ جو لاسٹ والا ہے یہ گرین کا, لیٹ سپوز دس از کنٹرول بس. ٹھیک ہے, تو یہ 3 راستے ہیں جس کے تھرو, یہ ایسے کہہ لیں کہ روڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 3 روڈز جو ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے سی پی یو کو آپ کے ریم کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن دوں گا, تو وہ پھر آپ ایک نظر اگر دیکھ لیں تو آپ کی کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی ریگارڈنگ کمپیوٹر آرکیٹیکچر. تو آئی ہوپ آپ کو اس کی پھر کلیئرلی سمجھ بھی آئے گی. اچھا, تو سی پی یو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ریم کے ساتھ 3 راستوں سے. ایک آپ کا ایڈریس بس ہے, دوسرا کنٹرول بس ہے, اور پھر ڈیٹا بس ہے. ٹھیک ہے, بس کیا ہے, بس راستہ ہے, پاتھ ہے. ٹھیک ہے, جس کے تھرو ہم کنیکٹڈ ہیں. اچھا, یہ جو ایڈریس بس ہے یہ اصل میں ہے یونی ڈائریکشنل. یہ صرف ایک ڈائریکشن میں آپ کے انسٹرکشنز یا ڈیٹا جو ہے وہ فلو کر سکتا ہے. تو ایڈریس بس جو ہے اس کے تھرو صرف ڈیٹا فلو ہو سکتا ہے آپ کے سی پی یو سے ریم کی طرف. بس ریم سے کبھی بھی ڈیٹا یا انسٹرکشنز یا آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اس راستے سے نہیں جا سکتی. یہ صرف ایک ون وے, دس از اے ون وے پاتھ. ٹھیک ہے نا. اچھا, ڈیٹا بس جو ہے اس میں دونوں کام ہو سکتے ہیں. یہ یونی ڈائریکشنل نہیں ہے, یہ بائی ڈائریکشنل بس ہے. اس میں ڈیٹا جو ہے وہ دونوں طرف سے ٹریول کر سکتا ہے. اور کنٹرول بس جو ہے دس از اے لٹل کمپلیکیٹڈ, تو اس کو میں تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کنٹرول بس کیسے کام کرتا ہے, یہ کنٹرول بس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں جب اس کی باری آئے گی تو میں آپ کو وہاں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو سی پی یو کا کام کیا ہے. سی پی یو کا کام یہ ہے کہ وہ کچھ انسٹرکشنز دے آپ کے ریم کو اور اس سے ڈیٹا ریٹریو کرے. اچھا, اس ایگزامپل میں آپ کا ڈیٹا کہاں پہ پڑا ہے, آپ کا ڈیٹا سی پی یو میں پڑا ہے یا آپ کا ڈیٹا ریم میں پڑا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پہلی دفعہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریم ہی میں پڑا ہوگا, اور اس ریم سے ہم ڈیٹا یہاں پر لے جائیں گے سی پی یو میں, یہاں پر ہم اس کو پروسیس کرائیں گے اور پھر ہم ریم میں لے کے جائیں گے. تو آپ اس کو یہاں سے پھر آپ اس کو آؤٹ پٹ کرا سکتے ہیں یا اسٹور کر سکتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ہیونگ سیڈ آل دس, اس بس کا کام کیا ہے, یہ ایڈریس بس کا. اچھا, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریم کے جو انٹرنل آرکیٹیکچر ہے اس کو سمجھنا ہوگا. آئی ہوپ آپ کو یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ریم کا آرکیٹیکچر کا پتہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کے پاس یہ ریم کا اسٹرکچر ہے, یہ میموری ہے. ٹھیک ہے, میموری مطلب ریم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریم کے اندر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہیں لیٹ سپوز. ٹھیک ہے, اور
इस तरह से काफ़ी सारे यानी डब्बे बने होंगे आपके रैम में। ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हों, लेकिन मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो एक डब्बा है, दिस इज़ 1 बाइट। इसमें कितने डेटा स्टोर हो सकता है? बाइट। जब ये बी कैपिटल हो तो इसका मतलब होगा कि बाइट है, और अगर ये बी स्मॉल है तो इसका मतलब है कि ये बिट है। ठीक है ना? अगर ये बी कैपिटल है, बी, तो इसका मतलब है कि हम बाइट बोल रहे हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आई होप ये तो आपको पता होगा कि ये कितने हैं। तो 16 बिट्स जो हैं वो 2 बाइट्स हैं, 24 बिट्स जो हैं वो 3 बाइट्स हैं, एंड सो ऑन। तो 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक बाइट बनता है। तो रैम जो है उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेशन जो है वो बाइट है। तो ये जो एक डब्बा है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 बाइट, और इसका एक एड्रेस होगा, यानी ये एड्रेसेस किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट होंगे। फ़र्ज़ कर लें ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे ये 0 से नहीं होते, ये अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, और ये 16 बिट का या 32 बिट का या 64 बिट का एक नंबर होगा, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ 0 लिख रहा हूँ। सिमिलरली फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, फिर यहाँ 5, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे, इसमें कोई गैप नहीं होगा। ठीक है ना? तो जब हम डेटा स्टोर करते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैं इसमें एक 10 स्टोर करना चाह रहा हूँ, 10, तो वो 10 हम लेट्स सपोज यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, यहाँ इस रैम की इस लोकेशन पे। तो जब हम इससे ये 10 दोबारा रिट्रीव करना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि जी लोकेशन नंबर 1 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे वापस कर दो। ठीक है? अगर मैं कोई चीज़ इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50 स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 50 स्टोर करो, हम ये कहेंगे कि ये 50 लो और ये लोकेशन नंबर फ़र्ज़ कर ले 3 पे इसको स्टोर कर दो। तो फ़र्ज़ कर ले मेरे पास 50 है और इसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ लोकेशन नंबर 3 पे, तो मैं लोकेशन नंबर 3 पे जाकर यहाँ मैं 50 लिख दूंगा, और आपका जो 50 है वो लोकेशन नंबर 3 पे स्टोर हो जाएगा। अब जब अगर मुझे इसको रिट्रीव करना है, रिट्रीव मतलब वापस करनी है इसकी वैल्यू, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे 50 वापस करो, मैं ये कहूँगा कि जी लोकेशन नंबर 3 पे जो भी आपने सेव किया था वो मुझे वापस दो। तो आपकी रैम के साथ जितनी भी बातें हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, दे आर बेस्ड ऑन द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। ठीक है ना? तो ये एड्रेस काफ़ी ज़रूरी है। ये जो 0 1 2 3 4 5 हैं, ये एड्रेसेस हैं। इस पे आपके एड्रेसेस पे जो वैल्यू स्टोर होती हैं, इनको हम इस तरह से इनके थ्रू हम डेटा को सेव करते हैं और इनके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो बेसिकली एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अच्छा, इन एड्रेसेस में ये जो एड्रेस है, मैंने कहा ना ये 1 2 3 4 मैंने लिखा है, लेकिन दीज आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ये अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, ये इतने सिंपल नहीं होते, और हम इसको इस तरह से रिट्रीव नहीं करते जिस तरह से मैंने बताया है, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। ठीक है? अच्छा, अब इसको अगर आपको इस रैम के इस बात को आपको समझ आ गई है कि जो मैं बोल रहा था। अच्छा सॉरी, मैंने एक वो नहीं बताया। लेट सपोज आप इसमें कोई नाम स्टोर करना चाह रहे हैं, मैं ए बी और सी इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ बी लिख दूँ और यहाँ सी लिख दूँ। तो जब इसको मैं रिट्रीव करूँगा तो मैं इससे कहूँगा कि जी मुझे लोकेशन नंबर फ़र्ज़ कर लें 1 से लेकर लोकेशन नंबर 5 तक की वैल्यूज़ रिट्रीव कर दो। तो हम ये भी कर सकते हैं कि रेंज में वैल्यूज़ दें। अब ये जो वैल्यूज़ पड़ी हैं ये 6 7 और 8 में पड़ी हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जी मुझे 6 से लेकर 8 तक की वैल्यूज़ रिट्रीव करो, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ए बी और सी। तो हम इसमें वैल्यूज़ इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं जिस तरह से अभी हैं। इसी तरीके से हम इसमें पिक्चर्स और वीडियोस और सारा कुछ सेव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वो हम एड्रेसेस पे स्टोर करेंगे, और जो बातें जो वैल्यूज़ हम डेटा या रिट्रीव करना चाह रहे हैं, जो डेटा हम वापस लाना चाह रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस। यानी बात हम अगर रैम से कर रहे हैं तो हम डेटा नहीं मांगेंगे, हम एड्रेस मांगेंगे। जब हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं फिर भी हम एड्रेस देंगे कि इस लोकेशन पे हमारे लिए स्टोर करो चीज़ें। ठीक है ना? तो एड्रेसेस आर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगर इस बात की आपको समझ आ गई है तो हम इस CPU को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, कि जो एड्रेस बस है इसका काम क्या है। देखिए, अगर CPU ने कोई वैल्यूज़ स्टोर करनी है, पहले हम स्टोर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो CPU इस रास्ते से, जो ब्लैक लाइन है, इस रास्ते से आपका जो डेटा है वो CPU के थ्रू भेज के
آپ کے ریم سے کہے گا کہ جی لوکیشن نمبر 50 پہ فرض کر لیں 50 پہ یہ والی ویلیو سٹور کر دو. تو سی پی یو نے ریم سے یہ کہا کہ لوکیشن نمبر 50 پہ یہ ویلیو سٹور کرو. اب یہ 50 جو ہے یہ 50 یہ کہاں سے کہاں ٹریول ہوا؟ یہ سی پی یو سے ٹریول ہوا ریم کی طرف. یعنی سی پی یو نے ریم سے کہا کہ جی 50th لوکیشن پہ فرض کر لیں ایک ویلیو ہے اس کو سٹور کرو. تو یہ ریم جو ہے یہ اس 50th لوکیشن پر آپ کی کوئی ویلیو سٹور کر دے گا. ٹھیک ہے نا. سملرلی اگر سی پی یو کہے کہ جی لوکیشن نمبر 60 پہ جو ویلیو پڑی ہے وہ مجھے واپس دو، وہ ڈیٹا مجھے واپس کرو، تو یہ بھی سی پی یو نے ریم سے کیا کہا کہ جی مجھے 60 والا ڈیٹا ریٹریو کرو. تو یہ بھی سی پی یو نے ریم سے کہا. یعنی دس از اے یونی ڈائریکشنل بس. یہاں سے سی پی یو سے صرف ایڈریس کا جو نمبر ہے وہ یہاں سے یہاں ٹریول کر سکتا ہے. ریم یہ نہیں کر سکتا کہ جی ہاں یہ جو 60th لوکیشن ہے یہ آپ واپس لو. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب اگر 60th لوکیشن پر کوئی ویلیو پڑی ہے، لیٹ سپوز وہاں پڑا ہے اے بلکہ ایکس وائی زیڈ پڑا ہے، لیٹ سپوز ٹھیک ہے ایکس وائی زیڈ آپ کے 60th لوکیشن پہ کوئی نام ہے یہ پڑا ہے. تو آپ کے سی پی یو نے ریم سے کیا کہا کہ جی 60th لوکیشن پہ جو ویلیو ہے وہ مجھے واپس کرو. تو آپ کی یہ انسٹرکشن آئے گی ایڈریس بس کے تھرو، اور جو ڈیٹا واپس جائے گا ریم سے تو وہ اس ڈیٹا بس پہ جائے گا. تو اب ڈیٹا بس کا کیا کام ہوا؟ ڈیٹا بس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے ریم سے جو ڈیٹا ہے وہ اٹھا کر سی پی یو تک لے جائے، یا سی پی یو سے کوئی ڈیٹا اٹھا کر ریم میں لے آئے. یہ جو ڈیٹا کا فلو ہے وہ آپ کے ڈیٹا بس میں سے ہے، اور جو ایڈریسز کا فلو ہے وہ صرف سی پی یو سے ریم کی طرف ہے. تو دس بس یہ جو ایڈریس بس ہے یہ صرف ایڈریسز فلو کرا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ جو ڈیٹا بس ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سی پی یو سے کچھ ڈیٹا اٹھ کے یہاں آ جائے ریم میں. ڈیٹا میں بول رہا ہوں، ایڈریس نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا. اور اگر ریم میں کچھ ڈیٹا ہے اور وہ آپ سی پی یو میں موو کرانا چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈیٹا بس کے تھرو جائے گا. لیٹ سپوز میں نے 5 اور 6 کو میں نے فرض کر لیں ایڈ کرنا ہے. تو یہ 5 کس لوکیشن پہ پڑا ہے؟ لیٹ سپوز یہ پڑا ہے 100th لوکیشن پہ، ٹھیک ہے. اور یہ 6 کہاں پہ پڑا ہے؟ یہ 6 پڑا ہے جی 101th لوکیشن پہ. تو آپ کا سی پی یو کیا کہے گا؟ پہلا انسٹرکشن یہ ہوگا کہ وہ ریم سے کہے گا کہ جی مجھے 100th لوکیشن والا ڈیٹا چاہیے. تو سی پی یو سے جو ایڈریس فلو ہوا وہ کیا تھا؟ 100. ریم نے اس کو سمجھا کہ جی سی پی یو کو کیا چاہیے؟ 100th لوکیشن کی ویلیو چاہیے. تو اس نے اس لائن پہ جو ریڈ لائن ہے اس پہ اس نے 5 فارورڈ کر دیا. تو سی پی یو کو پہلے انسٹرکشن کے رن ہونے کے بعد 5 ملا. پھر سی پی یو نے دوسرے انسٹرکشن میں کہا کہ جی مجھے 101th لوکیشن پہ جو ویلیو پڑی ہے وہ مجھے چاہیے. تو ریم نے اس 101 لوکیشن کو چیک کیا کہ اس پہ کیا پڑا ہے، اور اس نے اس ڈیٹا بس پہ اس ویلیو کو ریٹرن کیا. ٹھیک ہے. تو سی پی یو کو دوسری انسٹرکشن کے رن ہونے کے بعد کیا ملا؟ 6. اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو فرض کر لے ایڈ کر دیا، اور جو ریزلٹ آیا وہ لیٹس سپوز 11 ہے. تو یہ جو 11 آیا یہ 11 سی پی یو نے دوبارہ بھیجا ریم کو، اور ساتھ میں اس نے لوکیشن بتایا کہ کہاں پہ سٹور کرنا ہے. لیٹ سپوز ہم اس کو سٹور کر رہے ہیں 102 لوکیشن پہ، ٹھیک ہے نا 102. تو یہاں اس ایڈریس بس پہ آپ کا 102 گیا آپ کے سی پی یو سے ریم کی طرف، اور ساتھ میں اس ڈیٹا بس پہ 11 گیا، اور ہم سی پی یو سے ریم میں ڈیٹا بھیج کر 11 ساتھ میں 11 بھیج کے اور 102 بھیج کر ریم کے 102 لوکیشن پر 11 کو سٹور کر رہے ہیں. تو یہ ساری انسٹرکشنز اس طرح سے آپ کے سی پی یو سے ریم کی طرف فلو ہوتے ہیں، یا ریم سے ڈیٹا فلو ہوتا ہے آپ کے سی پی یو کی طرف. آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ سی پی یو اور ریم کی کمیونیکیشن ان دو چینلز کے تھرو، ان دو پاتھس کے تھرو، ان دو بسز کے تھرو کس طرح سے ہوتی ہے. اب ایک بس رہ گئی اور وہ ہے کنٹرول بس. تو what is the function of a کنٹرول بس؟ یہ اتنا سمپل نہیں ہے اور نہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اس کو ابھی جلدی سے سمجھ سکیں، لیکن میں صرف اتنا سمجھا دوں آپ کو کہ کنٹرول بس ایک لائن نہیں ہے. there are several lines of کنٹرول بس، اور یہ انڈیپینڈنٹ لائنز ہیں، اس میں ایک دوسرے سے اس کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ میں نے تو صرف ایک لائن لگائی تھی، لیکن اصل میں یہ کافی سارے لائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کا کام بڑا یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یعنی آپ کو کوئی انسٹرکشن رن کرنی ہے تو اس میں کنٹرول بس کا کوئی نہ کوئی کام مسٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ کنٹرول بس اس سے بے خبر رہے گا. کنٹرول بس کا کافی امپورٹنٹ کام ہے، لیکن فی الحال صرف اتنا سمجھے کہ کنٹرول بس جو ہے وہ ایک لائن نہیں ہے، کافی سارے لائنز ہیں. اور اس کا کام بیسیکلی انسٹرکشنز کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے یا چینج کرنا ہے. اس کی میں ابھی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. دیکھیں، سمپل سی بات ہے، سی پی یو نے ریم کے ساتھ بات کرنی ہے، اور لیٹ سپوز اس نے سی پی یو نے ریڈ آپریشن کرنی ہے. کیا آپریشن کرنی ہے؟ ریڈ آپریشن. تو ریڈ آپریشن کرنے کے لیے آپ کو آپ کے سی پی یو جو ہے وہ ریم سے کیا کہے گا کہ مجھے کیا چاہیے. سمپل سی بات ہے، آپ کا سی پی یو آپ کے ریم سے ایڈریس کہے گا کہ فرض کر لیں مجھے 100th لوکیشن پہ جو ویلیو پڑی ہے اس کو میں نے ریڈ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ریڈ کرنا ہے. تو دیکھیں، اب اس کو ذرا سمجھیں، غور سے سنیں. سی پی یو نے 100th لوکیشن کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 100 ہے یہ ٹریول ہوگا ایڈریس بس پہ، کیونکہ یہ ایڈریس ہے یہ 100. اور یہ جو ریڈ ہے، ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، یہ فلو ہوگا کنٹرول بس پہ. یعنی آپ کا جو انسٹرکشن ہے وہ کچھ اس فارم میں بنے گا کہ سی پی یو 2 چینلز استعمال کرے گا. پہلے یہاں پہ ہم لکھیں گے 100، اس جگہ پہ ہم نے 100 لکھا، اور اس والی لائن کے آگے ہم نے لکھا R. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے 100th لوکیشن سے ریڈنگ کرنی ہے. تو یہ 2 انسٹرکشنز جب ریم کو ملیں گے تو ریم کو پتہ چل جائے گا کہ جی سی پی یو کو کیا چاہیے. تو اس کیس میں آپ کے سی پی یو کو 100th لوکیشن کو ریڈ کرنا ہے، یہ انسٹرکشن ملا. سملرلی اگر میں نے سی پی یو سے یہ انسٹرکشن بھیجا کہ جی 200، اور اس لائن پہ میں نے لکھا W، اور اس والی لائن پہ میں نے لکھا فار ایگزامپل 50. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ جو لائن ہے یہ وہ ہے ڈیٹا بس ہے، یہ جو لائن ہے یہ ایڈریس بس ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ کنٹرول بس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس انسٹرکشن کا یہ جو یہاں میں نے 3 لکھے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 200th لوکیشن پہ 50 ڈیٹا رائٹ کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم ان تینوں پاتس کو ہم نے استعمال کیا ہے. تو اب کیا ہوگا، آپ کے جب انسٹرکشنز یہاں سے یہاں ریم کو ملیں گے تو ریم سمجھ جائے گا کہ جی ریم کا مطلب ہے کہ آپریٹنگ سسٹم سمجھ جائے گا. بیسیکلی ریم از اے ڈم ڈیوائس، وہ خود سے کچھ نہیں سمجھتا. اصل میں جو انٹیلیجنٹ چیز ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، لیکن میں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ریم کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کیا، سی پی یو سے ہم نے کچھ ڈیٹا یعنی 200th لوکیشن بھیجا، اس کے ساتھ ہم نے 50 کا ڈیٹا بھیجا، اور انسٹرکشن میں ہم نے یہ لکھا کہ جی اس کو رائٹ کرنا ہے. تو یہ جو 200 ہے یہ فلو ہوگا ایڈریس بس سے، یہ جو 50 ہے یہ فلو ہوگا ڈیٹا بس سے، اور یہ جو انسٹرکشن ہے کہ ہم نے جی رائٹنگ کرنی ہے، ریڈنگ نہیں کرنی، وہ ہم نے بھیجا کنٹرول بس کے تھرو. تو ان تینوں چینلز کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے ریم کے لوکیشن نمبر 200 پہ 50 کی ویلیو رائٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 3 لائنز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ بٹوین ٹو کمیونیکیٹ بٹوین سی پی یو اینڈ ریم. تو اس کو یعنی انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو یعنی اپنے اس میں آپ کو استعمال کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یا یہ کس طرح سے مختلف یعنی اس میں آپ یعنی یہ آپ کے سامنے آئیں گے. کبھی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ میں ملیں گے کہ جی کنٹرول بس میں اور ایڈریس بس میں کیا فرق ہے، یا آپ کے یعنی وہ یہ کیا ہے کنٹرول بس میں کہ کتنے چینلز ہیں، یا اس میں کیا کیا ٹریول ہو سکتا ہے، ڈیٹا بس میں کتنا، ڈیٹا بس کا وڈتھ کتنا ہے، یا اس میں کیا فلو ہوتا ہے، یا یہ یونی ڈائریکشنل ہے یا بائی ڈائریکشنل ہے. یہ سارے وہ جو ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہیونگ سیڈ آل دس، آپ کو میرے خیال میں اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے. یہ میں آپ کے LMS پہ اپلوڈ کر دوں گا. یہ ایک انتہائی بہترین پریزنٹیشن ہے، اور سارا اینیمیشن بیسڈ ہے، اس میں کوئی ٹیکسٹ وغیرہ نہیں ہے.
اس کو آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جی سی پی یو کس طرح سے کام کرتا ہے، اور سی پی یو جو ہے اس کے کون سے وہ ہیں، یعنی اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو صرف اس کا جلدی سے سمجھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں انہوں نے سی پی یو جو ہے اس کا لیڈ اٹھایا ہے، اور اس کو یہ ایک بک میں ہے، اسکاٹ کا سی پی یو ہے. تو اس میں دیکھیں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جی ایڈریس بسز ہیں، کنٹرول بسز ہیں، ڈیٹا بسز ہیں. تو یہ سارے یہاں اس کے تھرو ہم ڈیٹا ریم میں، یہ جو ریم ہے یہاں سے سی پی یو میں بھیج سکتے ہیں. تو اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں اس پورے پریزنٹیشن کو، تو آپ کو کلیئرلی آپ کے جو ڈیٹا بس جو وہ ہے ورکنگ آف جو سی پی یو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، آپ کی ہارڈ ڈسک کی ورکنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی. دس از این ایکسیلنٹ پریزنٹیشن کہ جس کو میرے خیال میں اس میں کوئی ٹیکسٹ وغیرہ نہیں ہے، صرف وہ ہے کیا کہتے ہیں آپ کے انسٹرکشنز ہیں اور اینیمیشنز وغیرہ ہیں. اس کے تھرو آپ اپنی اس کو کافی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑی بہت اسمبلی لینگویج بھی سمجھائی گئی ہے کہ لوڈ اور ایڈ اور یہ انسٹرکشن سیٹ وغیرہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس کو ہم پھر آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن اگر آپ اس سے ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں تو آپ کے لیے کافی ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسان ہو جائیں گی. یہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، ابھی میرے پاس اس سسٹم میں انٹرنیٹ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو لنک بھیج دیتا، بلکہ میں آپ کو ایل ایم ایس پہ لنک اپلوڈ بھی کر دوں گا. لیکن اس کو اگر آپ سرچ کریں سی ہاؤ دا سی پی یو ورکس ان ون لیسن، یہ اس کا نام ہے اس ویڈیو کا. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو یہ اسی پریزنٹیشن کے ساتھ ویڈیو ہے، وہ آپ اس میں دیکھ کر آپ اس سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا. کوشش کریں کہ اس کو ایک نظر اگر دیکھ لیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں، ان سارے ویڈیو کو ایک دو دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ جو ڈیٹا بس ہے یا ایڈریس بس ہے یا کنٹرول بس ہے اس کا کیا کام ہے، یا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور مختلف قسم کی جو میموریز ہم نے پڑھی ہیں میموری ہائرارکی میں، تو وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہو کہ اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو ایک نظر خود دے کے چیک کر لیں. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے جائیں گے اور رجسٹرز کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہ رجسٹرز کیا ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اللہ حافظ.